سر آپ ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن جس یونیورسٹی فیصل آباد میں آپ ڈائریکٹر رہے ہیں، ہزاروں طالب علم مختلف جو ہے زندگی میں مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ وہ منسلک ہوئے وہاں سے ڈگری مکمل ہونے کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے اس ڈگری کو بند کیوں کر دیا گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جی سی یونیورسٹی نے 2012 میں ایچ ای سی کے کہنے پر ڈسٹنس لرننگ پروگرام شروع کیا۔ اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے مجھے یہ عہدہ سونپا ایز اے ڈائریکٹر کہ آپ اس کو انیشیٹ کریں۔ ہم نے اس کا سسٹم بنایا، اس کو چلایا۔ اس کے بعد جو بھی وائس چانسلرز آئے، ڈاکٹر محمد علی صاحب ہے، انہوں نے بھی پروموٹ کیا اس کو۔ لیکن چونکہ ایک نیا پروگرام تھا، اس سے پہلے یہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی جو کہ پورے پاکستان کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ورچوئل یونیورسٹی آئی۔ ورچوئل یونیورسٹی بھی اپنے بہت سارے شہروں میں اس کا اپنا سب کیمپس انہوں نے بنائے ہیں اور ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو ایچ ای سی نے جب دیکھا کہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ گھر بیٹھ کے جب امتحان دیتے، بہتر ہے کہ وہ ڈسٹنس لرننگ کے تھرو اپنا کریں، تو انہوں نے مختلف یونیورسٹی کو انویٹیشنز دی کہ آپ بھی شروع کریں۔ تو اس میں جی سی یونیورسٹی نے بھی شروع کیا۔ بند کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کچھ مسکنسیپشنز بھی آ جاتی ہیں، چونکہ نئے پروگرام ہوتے ہیں تو اس کی صحیح امپلیمنٹیشن میں کچھ پرابلمز آتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہمارا ایک پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ بڑا سٹرونگ فیکٹر ہے اس کے اندر، آج کل ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر، کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو گورنمنٹ سیکٹر جو ہے جو آپ اتنی اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو، ایجوکیشن کی فیسلٹی کو کیٹر نہیں کر پاتا، تو ان کے کنٹریبیوشن سے یہ چل رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ جو گروپ بن کر پھر اپنا پریشر بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان کی پرابلمز کو، خامیوں کو دیکھ کر ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش۔ ایک تو یہ فیکٹر۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ ایک سسٹم بن رہا ہوتا ہے، بن گیا، امپلیمنٹ ہو گیا، جیسے ہی بندہ چینج ہوتا ہے وہ اپنی پالیسی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ہوا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سسٹم کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا تو وہ نہیں تھا، یہ پسند ناپسند کی وجہ سے کچھ پرابلمز آئے۔ اگر یہ ہوتا تو آج تو پوری دنیا ڈسٹنس ایجوکیشن پہ چل رہی ہے۔ کووڈ-19 آنے کے بعد تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہ پہلے بھی ڈسٹنس ایجوکیشن کا ان کا کچھ کمپوننٹ تھا، لیکن آج تو ہر کوئی ڈسٹنس ایجوکیشن کی طرف آ رہا ہے۔ سسٹم کو بند کرنے کی بجائے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو وقت کے ساتھ بہتر کریں اور سسٹم بنائیں۔ سر، آپ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اس وقت رینکنگ میں پنجاب میں دوسرے نمبر پر ہے؟ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ ڈیفینیٹلی جی، جس ادارے میں ہوں مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں اس ادارے سے پڑھا بھی ہوں، آج کل وہاں اپنی جاب بھی کر رہا ہوں اور مجھے فخر ہے۔ میں یہ فخر سے کہوں گا کہ یہ جی سی یونیورسٹی اس وقت جو ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشنز رینکنگ جو ہے، دنیا کے اندر بہت ساری رینکنگ ہو رہی ہیں، کوئس رینکنگ بھی ہے، ایکڈیمک رینکنگ بھی ہے، ٹائم جو ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے یہ اچھی رینکنگ کنسیڈر ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا نمبر پنجاب کے اندر پہلا ہے، پورے پاکستان میں دوسرا ہے۔ جو انہوں نے رینکنگ کی ہے اس میں 600 سے لے کے 800 تک جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر جو یونیورسٹیز آئی ہیں ان میں جو جی سی یونیورسٹی ہے پنجاب کے اندر وہ پہلی یونیورسٹی ہے جو اس میں اپنی پوزیشن بنا رہی، اور یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور جو اس وقت یا پہلے جو ان کے وائس چانسلرز رہے ہیں اس وقت ڈاکٹر شاہد کمال صاحب ہیں، ان کی بھی خصوصی توجہ، محنت اور اپنے جو فیکلٹی کے اوپر اعتماد جو ہے اس کی وجہ سے ہے۔ ادروائز تو آپ دیکھیں کہ یہ یو ایس اسٹوڈنٹ کا سروے ہوتا ہے ٹائم سیریز رینکنگ کے اندر، اور 1,70,000 مور دین اسٹوڈنٹ جو ہیں اس سروے میں شامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس کے کئی انڈیکیٹرز ہیں جس پر وہ دیتے ہیں۔ 16 پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں جن کو دیکھتے وہ رینک کرتے ہیں کہ یہ ہے، جس میں ایکڈیمک رپیوٹ بھی آتی ہے، امپلائر رپیوٹ بھی آتی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی آتی ہے، فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو بھی آتی ہے۔ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ ورک ان کا کیسا ہے، سائٹیشن کیسی ہے،
اسٹوڈنٹ کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ کیسی ہیں، اس طرح کے انڈیکیٹرز کی بیس پر پھر وہ آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت بہتری کی طرف ایجوکیشن سسٹم میں، جو کہ کسی دور میں جو بھی رینکنگ ہوتی تھی اس میں پاکستان کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا تھا، اب کہیں نہ کہیں وہ اپنی جگہ بنا رہا ہے. تو اس میں زیادہ جو کردار ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ہوتا ہے، اور ایڈمنسٹریشن جو لیڈرشپ رول ہے اس کی امبریلا میں چلتے ہیں. تو ہماری جو ریسرچ کی کوالٹی کچھ بہتر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے رینکنگ میں جگہ بن رہی ہے.